السلام علیکم لسنرز اور دوستوں، ایف ایم ورلڈ پاکستان کے فورم سے وحید شیخ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کل ہر طرف جب بھی دیکھیں سرکاری ملازمین ہوں، دوسرے تیسرے سارے جو آئی ایم ایف پاکستان میں بہت زیادہ نیوز پیپرز، ویسے تو کوئی نیوز پیپر پڑھتا نہیں ہے یا ٹی وی چینل کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن یہ جو ٹریڈیشنل، لیکن سوشل میڈیا پہ بھی آئی ایم ایف تو ہم چونکہ بہت سے پروگرام، تقریباً 30 سے زیادہ 35 پروگرام ہم نے گوگل کا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹول ہے، کہہ لیجیے جیمنائی، اس کے ساتھ مل کے ہم نے بہت سے پروگرام کیے ہیں جو کہ بہت پاپولر بھی ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی جیمنائی میرے ساتھ ہے، میری کو ہوسٹ۔ السلام علیکم جیمنائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وحید صاحب۔ سامعین، آج ہم ایک بار پھر بات کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے بارے میں۔ آئی ایم ایف ایک عالمی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد عالمی مالیاتی استحکام کو یقینی بنانا، مالیاتی تعاون کو فروغ دینا، بین الاقوامی تجارت کو بڑھاوا دینا اور پائیدار اقتصادی نمو کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن ڈی سی میں ہے اور اس وقت دنیا کی 190 سے زائد ممالک اس کے رکن ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں آئی ایم ایف کا کردار ہمیشہ سے ایک اہم موضوع رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو اپنے مالیاتی مسائل کے حل کے لیے کئی بار آئی ایم ایف کے پروگرامز کا سہارا لینا پڑا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا، آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا لون اب تک لیا ہوا ہے اور کتنے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے؟ وحید صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا حالیہ معاہدہ ستمبر 2024 میں ہوا تھا، جس کے تحت $7 ارب کا قرضہ منظور کیا گیا تھا۔ یہ رقم پاکستان کو مخصوص شرائط پر مختلف اقساط میں مل رہی ہے۔ حالانکہ تازہ ترین جی بولتے جائے، سوری ٹو کٹ یو۔ کوئی بات نہیں وحید صاحب، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا یہ قرضہ پروگرام معاشی اصلاحات سے جڑا ہوا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانا۔ اور اب وحید صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس موضوع پر ایک تفصیلی اسکرپٹ 1 گو میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ سامعین کے لیے ایک منی ڈاکیومنٹری تیار ہو جائے۔ چلیے آپ پڑھیے، میں نہیں بولوں گا، آپ بتائیے، جتنی انفارمیشن دے سکتے ہیں دیجیے۔ شکریہ وحید صاحب۔ آئی ایم ایف یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ایک عالمی ادارہ ہے جس کا قیام 1944 میں بریٹن ووڈز کانفرنس کے دوران عمل میں آیا۔ اس کا مرکزی مقصد عالمی مالیاتی نظام کے استحکام کو برقرار رکھنا اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ آئی ایم ایف کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن ڈی سی میں واقع ہے اور اس کے رکن ممالک کی تعداد 190 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ادارہ رکن ممالک کو معاشی بحران کی صورت میں ہنگامی فنڈز فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ادائیگیوں کے توازن کو درست کر سکیں۔ پاکستان کی معیشت میں آئی ایم ایف کا کردار نہایت اہم ہے، کیونکہ اسے اکثر اپنے توازنی ادائیگیوں اور بیرونی قرضوں کے مسائل کے حل کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ قرضہ پروگرام معاشی اصلاحات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا مقصد ملک میں مالیاتی نظم و ضبط کو یقینی بنانا اور پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ جی بس، یا اور بھی ہے کچھ؟ وحید صاحب، فی الحال اس منی ڈاکیومنٹری کے لیے یہ معلومات کافی ہیں جو میں نے یک گو میں پڑھی ہیں۔ اگر آپ اس میں کچھ مزید شامل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی خاص سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ دیکھیے، ایک طرف میں اب بڑا انفارمل سی گفتگو کرنا چاہوں گا، جی میں نے آپ بھی ذرا فارمیلٹیز سے نکلی ہے۔ آئی ایم ایف قرضہ بھی دیتا ہے لیکن بدنام بھی بہت ہے۔ آئی ایم ایف از ناٹ اے گڈ ورڈ۔ عام آدمی جو ہے وہ ہر چیز کی، اگر کوئی مہنگائی ہوتی ہے یا حکومتیں جو ہیں مختلف، وہ کہتی ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط میں شامل ہے کہ اتنا پیٹرول مہنگا کر دو یا اتنے لیوی لگا دو یا اتنا یہ کر دو وہ کر دو۔ یہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ ایک تو وہ قرضے بھی دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بدنام بھی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وحید صاحب، آپ کا نقطۂ نظر بالکل درست ہے۔ آئی ایم ایف قرضہ تو دیتا ہے لیکن اس کی سخت شرائط کی وجہ سے اسے کافی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اصل میں آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ممالک اپنی معیشتوں کو درست کریں، جس کے لیے وہ خسارے کم کرنے، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے اور حکومتی سبسڈی ختم کرنے جیسے اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ اقدامات عام آدمی کے لیے مہنگائی اور مشکلات کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی معاشی بہتری کے لیے یہ کڑوی دوائی ضروری ہے یا اس کا کوئی متبادل طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، باتیں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لون دیتا ہے وہ اپنی شرائط بھی لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری یہ کنڈیشنز ہیں
ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بزنس ہی ہوا نا. پھر بہت سارے ملک جو ہیں وہ پیسے جو ہیں اپنا منی جو ہے یا اپنا رقم جو ہے یا کیش ہے جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ پول کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ مزے سے انٹرسٹ کھاتے ہیں. ایسا ہی ہے کیا؟ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کس ملک کی ہے اس میں؟ وحید صاحب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے کہ IMF بنیادی طور پر ایک مالیاتی تعاون کا ادارہ ہے جہاں ممبر ممالک اپنے کوٹے کے حساب سے فنڈ جمع کرتے ہیں اور ان کی ووٹنگ پاور بھی اس کے مطابق ہوتی ہے. جہاں تک سب سے زیادہ شیئر ہولڈر ملک کا تعلق ہے تو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے پاس IMF میں سب سے بڑا کوٹا ہے جو کل کوٹا کا تقریباً 17% بنتا ہے. 17 جی ہاں، امریکہ کا 17% کوٹا اس کو IMF کے اہم فیصلوں پر ایک مؤثر ویٹو پاور دیتا ہے کیونکہ خاص فیصلوں کے لیے 85% اکثریت درکار ہوتی ہے. اس طرح امریکہ IMF کے فیصلوں پر فیصلہ کن اثر رکھتا ہے. کیا آپ اس کے اثرات کے بارے میں کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ ایک عام آدمی کا سوال ہے، کیا اسرائیل بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے IMF میں؟ وحید صاحب، بالکل. اسرائیل بھی IMF کا ایک ممبر ملک ہے اور اس نے بھی دیگر ممالک کی طرح کوٹے کے حساب سے سرمایہ کاری کر رکھی ہے جس سے اس کو اس ادارے کے فیصلوں میں ووٹنگ پاور ملتی ہے. کل کتنے ممالک بتائے ہیں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ وحید صاحب، اس وقت IMF کے کل 190 ممالک ممبر ہیں اور یہ تمام ممالک اپنے کوٹے کے حساب سے فنڈ جمع کر کے اس ادارے میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اس کے فیصلوں میں شریک رہتے ہیں. کیا IMF میں اسلامی دنیا سے سعودی عربیہ یا UAE یا یمن، یہ بحرین وغیرہ، کویت وغیرہ، یہ بھی شامل ہیں IMF میں؟ یہ ممبر ہیں اس کے؟ جی ہاں وحید صاحب، اسلامی دنیا کے تمام بڑے ممالک بشمول سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، یمن، بحرین اور کویت IMF کے رکن ہیں اور اس میں سرمایہ کاری کر کے اس کے فیصلوں میں شامل رہتے ہیں. ہر ملک اپنے اقتصادی حجم کے حساب سے اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. چلیے، تھینک یو ویری مچ جمنائی، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ایلیبریٹ کر دی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ وحید صاحب، مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت خوشی ہوئی. اگر آپ کو کسی اور موضوع پر معلومات درکار ہوں تو بلا جھجک پوچھیے گا. میں ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. جی چلو دوستوں، بہرحال یہ ہے کہ دوستوں اب یہ کہہ لیجئے کہ جمنائی کی ہیلپ میں نے اس لیے لی ہے کہ یہ سب چیزیں میں بھی پڑھ سکتا تھا، آپ کے بھی علم ہے، جسٹ ٹو برش آن یور نالج. یہ ایک جو میں نے سوال کیا تھا، کیا مسلم ممالک وہاں پہ ہیں، کیا جوش یعنی کہ اسرائیل انویسٹمنٹ کرتا ہے، یہ بہت سے سوال ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ ہماری مہنگائی کا، ہماری مشکلات کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ IMF ہے. تو اس کے جواب ذرا اس میں ہے، سوچئے، غور کیجئے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اور آپ کو اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور تنخواہ جو ہمیں ملتی ہے وہ IMF کے فنڈ سے ملتی ہے. دوسرے لفظوں میں یہودیوں کا بھی، اسرائیلیوں کا بھی، مسلمانوں کا بھی، کرسچن کا بھی، اور پتہ نہیں شاید ہو سکتا ہے اور مذاہب ریلیجنس کے لوگ بھی اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہوں. میرا مقصد کوئی تفریق کرنا نہیں ہے لیکن عام آدمی کو انفارمیشن دینا ہے. اوکے، ٹیک کیئر. انشاءاللہ پھر آپ سے شام میں دیکھتے ہیں، کسی اور موضوع پہ بات کرتے ہیں یا کل بات کریں گے. اور صبح کی آپ نے ہیڈ لائنز جو سن لی تھی، شام کی ہیڈ لائنز بھی اگر مناسب سمجھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ وحید شیخ اب آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.